ایک انسان جب مرتا ہے تو پیچھے والے رشتہ دار یہ کہتے ہیں کیا چھوڑ کے مرا. ڈائری چیک کرو، کمپیوٹر چیک کرو، فون چیک کرو، بینک کے اندر کانٹیکٹ کرو، کیا چھوڑ کے مرا. اور یہی مرنے والا جب قبر میں پہنچ جاتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کیا لے کر آیا. پیچھے والے کہہ رہے ہیں کیا چھوڑ کے مرا، اور فرشتے مرنے والے سے پوچھتے ہیں کیا لے کر آیا. جو چھوڑ کے جانا ہے اس کے لیے پوری زندگی ختم کر دیے، اور لے کر جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. ہم نے کوئی تیاری کی ساتھ لے جانے کی چیز؟ کوئی تیاری نہیں ہمارے پاس. عمل بھی ہے تو ایسا پتہ نہیں بارگاہ سمدیت میں مقبولیت کا درجہ رکھتا بھی ہے یا نہیں معلوم. سب کچھ ہمارا ناقص ہے، پھر بھی ہم اس دنیا میں مست ہیں. خیر، میں کہیں شکر کی بجائے کسی اور طرف چلا جاؤں تو آئیے پھر میں آپ شکر کی طرف لے آتا ہوں. اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو، شکر ادا کیا کرو. جب جو نعمت ملے فوراً اس کا شکر ادا کر لو. اللہ کو شکر ادا کرنے والا بندہ بہت پسند ہے، وہ بڑی محبت کرتا ہے شکر ادا کرنے والے بندے کی. آپ ذرا بتائیے، آپ نے کسی کو کوئی چیز تحفے میں دی، مثال کے طور پر آپ نے کسی سے کہا کہ یار یہ نا فلاں کو تم دے دینا میری طرف سے. پھر آپ نے اس کو میسج کیا کہ یار میں نے تمہارے لیے ایک گفٹ بھیجی تھی، ملا یا نہیں، ملی یا نہیں. وہ لکھ دے کہ ہاں ملی، لیکن گفٹ کے عوض کے اندر تھینک یو نہیں لکھتا، جزاک اللہ نہیں لکھتا. تو آپ کہتے ہیں کیسا آدمی ہے یار، اس کے پاس تھینک یو کہنے کے لیے بھی ٹائم نہیں. نیکسٹ ٹائم آپ کوئی گفٹ دینے کے بارے میں 50 بار سوچیں گے اس ناقدرے کو دے کر کے کیا فائدہ، کیا فائدہ. نادانو، اس سے بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتا. سن لو، دنیا وہ گفٹ دے گی جو اور بھی دے سکتے ہیں، خدا نے وہ دیا ہے جو کوئی نہیں دے سکتا. اللہ نے وہ دیا ہے جو کوئی نہیں دے سکتا. پھر ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں کہ اس کا شکر نہیں بجا لاتے. میں بوائلر مرغی کی بات نہیں کر رہا ہوں، دیسی مرغی کی بات کرتا ہوں. وہ ایک ڈراپ پانی پینے کے بعد یوں آسمان پر اتر کرتے، ہمیں بتاتی ہے کریم کا شکر ادا کرو. حیرت کی بات ہے، ہم اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ہماری زندگی اللہ کی ناشکری میں گزرتی. آئیے، بیٹا پیدا ہوا، بڑے زمانے کے بعد پیدا ہوا، نام کیا رکھیں گے، برتھ ڈے منانا، یہ ہے وہ ہے. کبھی ہم نے قرآن پڑھا کہ بچے کی ولادت کے بعد بچے کی سب سے پہلے فکر کس چیز کی کرنی چاہیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے بیٹے عطا فرمائے. ایک بیٹا عطا فرمایا، دوسرے بیٹے کی بات کی بشارت بھی عطا فرما دی. تو قربان جائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر بیٹے کی ولادت ہوتی اور کہتے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بڑھاپے کے اندر اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا فرمائی. اے میرے رب، مجھے اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ فکر سب سے پہلے. قرآن اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کو ایک حدیث شریف سناؤں گا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ آج کے بعد انشاءاللہ اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. جانتے ہیں، قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب پروردگار کسی کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے اور اس نعمت کے ملنے پر وہ ایک بار کہتا ہے الحمدللہ، اللہ اسے ثواب عطا کرتا ہے. لیکن اس نعمت سے خوش ہو کر ایک بار کی بجائے 2 بار کہتا ہے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ دگنا ثواب عطا کرتا ہے. اور اس نعمت پر خوش ہو کر میرا بندہ اگر 3 مرتبہ الحمدللہ کہہ دے، اللہ اس کے صغیر گناہوں کو معاف فرما دے. کسی نعمت کے ملنے پر بندہ 3 مرتبہ الحمدللہ کہہ دے تو اللہ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. آپ ذرا سوچیں،
ہمیں تھینک یو تو یاد ہے، الحمدللہ یاد نہیں. منو پانی پی جاتے ہیں، ٹنوں پانی پی جاتے ہیں، منو کھانا کھا جاتے ہیں، الحمدللہ یاد ہی نہیں ہے. یہ قحط پڑ جانا، یہ غلے کا کم ہو جانا، یہ گلوبل وارمنگ، یہ ساری چیزیں ہے کیا؟ یہ سب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کا ریزن ہے. اسی لیے اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے پاکیزہ حلال تمہیں عطا کیا ہے نا، اس میں سے کھاؤ، اس رزق میں سے کھاؤ اور میرا شکر ادا کرو. اللہ اکبر. لیکن یہ شکر کون ادا کرے گا؟ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم میری عبادت کرتے ہو. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ماڈرن زندگی گزارنے والا کبھی اللہ کا شکر ادا کرتا نظر نہیں آئے گا، لیکن زیادہ تر اللہ کا شکر ادا کرنے والے بندے وہ نظر آئیں گے جو اللہ کی بندگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ کسی حد تک کرتے نظر آئیں گے. اللہ کا شکر ادا کرو. اور قربان جائیے، میں یہاں پر یوتھ کو اسپیشلی میں کہوں گا، شکر اللہ کا بھی ادا کرو، اور اگر آپ کے ساتھ کسی نے اچھا سلوک کیا ہے تو اس کا بھی شکر ادا کرو. بھلائی کی ہے کسی نے، اس کا بھی شکر ادا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. یہ شکر کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ جو تمہارے ساتھ اچھائی کرے اس کا تم شکریہ ادا کرو. اور ابتدا قرآن کہاں سے کی؟ کس کا شکر؟ انسانوں میں سب سے پہلے جوڑا اللہ نے، انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے گئے، اور جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے پہنچے تھے اور کچھ دن گزرے اور استاد قرآن پڑھاتے پڑھاتے جب اس آیت پر پہنچے انشکر لی ولوالدیک، تو حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے اپنے استاد سے کہا حضور اگر اجازت ہو تو میں اپنی ماں سے مل کر آؤں. فرمایا بیٹے بے ٹائم کوئی چھٹی کا وقت تو نہیں ہوا؟ کہا حضور اجازت ہے تو میں مل کر آ جاؤں، میں جلدی آ جاؤں گا. اجازت دی گئی. بایزید بسطامی گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی. ماں نے دروازہ کھولا تو بایزید بسطامی کو دیکھا. فرمایا بیٹے اتنی جلدی آ گئے، بھی تو مدرسے کی چھٹی کا ٹائم نہیں ہوا. کہا ماں تیرا بہت بڑا شکر ہے، تیرا بہت بڑا احسان ہے، بس ماں مجھے اجازت دے میں جا رہا ہوں. کہا بیٹے اتنی سی بات کہنے کے لیے تو آیا؟ کہا ہاں میں نے آج میرے استاد سے پڑھا انشکر لی ولوالدیک، میں نے سوچا تیرا شکر ادا کر لوں، پھر اس کے بعد رب قدیر اللہ جلالہ کا بھی میں شکر اس طریقے سے ادا کروں کہ تیرا شکر کہ میری ماں نے مجھے اللہ عز و جل کی محبت پلائی، اور اس اللہ کا شکر کہ اللہ نے تیرے جیسی ماں مجھے عطا فرمائی. یہ سوچتے شکر ادا کرو، ناشکری کے دروازے بند کر دو. نعمتیں اس وقت تک ہمارے پاس رہتی ہیں جب تک کہ ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. میں آپ کو مزید اس کے حوالے سے کچھ باتیں بتا دوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، بہت طویل یہ مضمون ہے، لیکن میں بہت زیادہ اس پر گفتگو کرنے کی بجائے موٹی موٹی کچھ باتیں سمجھا دوں جو آپ کی کھوپڑی شریف کے اندر بات بیٹھ سکے. میں کسی بزرگ کا قول بتا دوں، اور بزرگ لوگ جو ہے نا وہ جو بھی کہتے ہیں نا وہ تجربے کی روشنی میں کہتے ہیں. انہوں نے اس چیزوں کا ایکسپیرینس کیا ہے تو کانفیڈنس کے ساتھ کہتے ہیں. یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اس کو آپ دل و دماغ میں آج کے بعد محفوظ کر لیں. کسی عارف نے کیا خوب کہا، الشکر قید للموجود وصید للمفقود وموجب التقرب الى الرب المعبود وثواب فی دار الخلود. یہ تفسیر مظہری کے اندر ایک عارف کامل کا قول موجود ہے. اب سمجھے مطلب، جو بندہ شکر ادا کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نعمت اس کے پاس ہے اسی پر شکر ادا کرے گا نا. تو موجود نعمت پر اللہ کا جب شکر ادا کرتا ہے تو جو نعمت اس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ اس کو پرماننٹ کر دیتا ہے، پرماننٹ کر دیتا ہے. اور اسی کے ساتھ وصید للمفقود، جو انعامات رب کی جانب سے اب تک نہیں ملے تھے، بہت ساری نعمتیں جو اب تک نہیں ملی،
تو شکر ادا کرنے کی بنیاد پر اللہ ان نعمتوں کے لیے راستہ ہموار کر دیا کرتا ہے۔ بارگاہ رب العزت کے اندر شکر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اپنے قرب کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، اپنے قریب کر دیتا ہے۔ اور اللہ اکبر، آخری بات تو دلوں کو جھنجھوڑنے والی، یہ فرماتے ہیں اور جنت میں ثواب کا باعث بننے والی یہ چیز ہو جاتی ہے، یعنی اس بندے کو اللہ تعالیٰ صرف جنت ہی نہیں عطا فرمائے گا، جنت کی بھی بے شمار نعمتیں اللہ اسے عطا فرما دے گا۔ ایک شکر کے عوض میں کتنا کچھ ملتا ہے۔ لیکن برا نہ مانے تو میں کروں، کسی کو اگر 1 ملین کا پروفٹ ہو جائے تو ہنستا ہوا تو نظر آئے لیکن کہے گا نہیں، اور کسی دن اگر اس کی دکان کے اندر 10 روپے کا پروفٹ، کیا بتائیں، دھندا ہی نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے دھندا، اس کی اطلاع پورے شہر کو ہو جاتے، بیچارے کا کاروبار مندہ چل رہا ہے۔ اور خاص طور پر ہمارے مولانا یونس صاحب قبلہ بتا رہے ہیں کہ جب چندے کا وقت ہوتا ہے تب یہ جملہ سب کے منہ سے زیادہ سننے کو ملا ہے۔ کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے، آپ سوچو تو صحیح یار، اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، ہمیں شکر کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ چلیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اب وہ لوگ جو شکوہ شکایت کرتے ہیں نا، ذرا وہ سن لیں حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من اعطیہن فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ، جسے 4 چیزیں مل گئیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ کتنی چیزیں بولیے؟ اب پہلی چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلب شاکر، ایسا دل اس ملا جو ہر وقت میں اپنے رب کا شکر ہی ادا کرتا ہے، کوئی شکایت نہیں، کوئی کمپلین نہیں، ایسا اس کے پاس الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ دوسری نعمت وَلِسَانٌ ذَاکِر، ایسی زبان اس کو ملی جو زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہتی ہے۔ وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ، اور ایسا بدن کہ آزمائش پر وہ بدن صبر کرنے والا ہو، یعنی کبھی کبھی امتحان ہوتا ہے، بہت بخار ہے، بہت درد ہے، اور یہاں میں بتاؤں، میں کل تفسیر پڑھ رہا تھا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس کی تفسیر میں نے پڑھا کہ درد کی وجہ سے آدمی جو کر رہا ہے نا، اس کو بھی فرشتے لکھتے ہیں، اسے بھی لکھتے ہیں، اسے بھی فرشتے نوٹ کرتے ہیں۔ تو ایسا اللہ عز و جل نے بدن عطا فرمایا کہ آزمائش پر، یعنی اس بدن میں کوئی تکلیف ہے تو وہ شکوہ نہیں کرتا، صبر کرتا ہے۔ کسی کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرما دی۔ اور پھر چوتھی کے سلسلے میں تھوڑا سا اچھی طریقے سے جو شادی نہیں کیے ہیں نا، وہ ذرا اس پہ توجہ دیجیے گا۔ وَزَوْجَةٌ لَا تَبْغِي خَوْنًا فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهِ، اور اپنے آپ اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرنے والی بیوی، یعنی ایسی بیوی مل جائے جو خود بھی محفوظ رہے اور اپنے شوہر کے مال کو اور اس کے مال کے اندر بھی کوئی خیانت نہ کرے، اسے بھی محفوظ رکھے، یعنی تکلیف کے اندر ایسا بدن جو صبر کرنے والا ہو، بیوی ایسی جو خیانت نہ کرنے والی ہو، اور اسی کے ساتھ زبان ایسی جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، اور دل ایسا جو شکر کرنے والا ہو۔ حضور فرماتے ہیں جس سے یہ 4 چیزیں مل گئیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی، صرف دنیا کی نہیں، آخرت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلائی مل گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے کس طریقے سے شکر کا فائدہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کا فائدہ رکھا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اس چیز کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ شکر کرنے والے کو اللہ کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للطاعم الشاکر من الاجر مثل الصائم الصابر، سرکار فرماتے ہیں کھا کر شکر ادا کرنے والے کا ثواب صبر کرنے والے روزے دار کی طرح ہے، کہ جو روزے دار صبر کرتا ہے اس پر جو اسے اجر ملتا ہے، کھا کر کے جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس روزے دار کی طرح ثواب عطا فرماتا ہے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان نصفان، نصف فی الصبر و نصف فی الشکر۔ ایمان دو حصوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک حصہ اللہ نے صبر میں رکھا ہے اور ایک حصہ اللہ شکر میں رکھا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب حدیث شریف آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اسے سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، اور اللہ نے کرم فرمایا تو انشاءاللہ شکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والی طبیعت ہماری بن جائے گی۔ سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول من یدعا الی الجنہ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، جنت میں سب سے پہلے وہ لوگ داخل ہوں گے جو خوشحالی اور مصیبت دونوں حالتوں میں اللہ کا شکر بجا لاتے ہوں گے، خوشی ہو تو بھی اللہ کا شکر اور تکلیف ہو تو بھی اللہ کا شکر۔ قیامت کے دن اللہ عز و جل ایسے بندوں کو جنت میں پہلے داخل فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پیارے دیوانوں، اب آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ آپ کا کانفیڈنس آپ کے اندر ہونا چاہیے، اس لیے کہ میں اس رسول کی بات کر رہا ہوں جو رسول سچ کے علاوہ کچھ نہیں فرماتے اور جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، جو کہہ دیں۔ اور میں یہاں بتاؤں، آج تک علم غیب کے منکرین ہیں بھی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو ہے وہ ایسی بات بھی کہتے ہیں جو غیب کے علم پر دلالت بھی کرتی ہے، انکار بھی کرتے ہیں علم غیب کا، اور پھر حضور کی غیب دانی کی باتیں جو ہیں جو سرکار نے بتائی وہ مانتے بھی ہیں۔ آج یوٹیوب پر آپ کو بھرا پڑا ملے گا قیامت کی نشانیاں، قیامت کی نشانیاں۔ کس نے بتائی آپ کو؟ کس نے بتائی بھائی؟ آپ ذرا یہ تو بتائیے، تو آپ کہیں گے حضور نے میاں قیامت کی نشانی 1500 سال پہلے حضور بتا رہے ہیں، آپ مان رہے ہو اس کو علم غیب نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ اور کیا کہیں گے آپ مجھے بتائیں۔ میں نے ابھی آئی تھنک کسی جگہ پر انڈیا کے اندر تقریر کی، تو میں نے اس تقریر کے اندر یہ کہا کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ و تسلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوتے تو لباس بشری میں جب آتے تو زیادہ تر حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے۔ سن رہے ہیں نا آپ؟ اس کی شکل میں آتے۔ کون آتے؟ بولیے۔ جبریل امین۔ جبریل امین بشر ہیں کہ نور؟ یار تو خادم نور ہو کر بشر بن سکتا ہے، خادم نور ہو کر بشری لباس پہن سکتا ہے، تو سید البشر نور کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اس نیت سے سننا کہ یہ حضور کا فرمان ہے۔ ایک بار پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، لیکن حضور نے جو کہہ دیا وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اس یقین کے ساتھ پیش کی جانے والی حدیث کو آپ نے سنا اور اس پر عمل کیا آپ نے، یا ہم نے سب نے عمل کیا، پھر دیکھیں آپ انشاءاللہ کرم کی بارشیں کتنی ہوتی ہیں۔ شعب الایمان جلد 6 صفحہ نمبر 294 کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔ کون حضرت عبداللہ ابن مسعود؟ جانتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جن سے حضور قرآن سنا کرتے تھے، وہ جلیل القدر صحابی، اور کوفہ کو جنہوں نے علم سے بھر دیا، بہت جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جسے 4 چیزیں عطا ہو گئیں وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں ہوگا۔ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ جسے 4 چیزیں عطا ہوئیں وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں ہوگا۔ پہلی چیز، جسے دعا کرنے کی توفیق نصیب ہوئی وہ قبولیت سے محروم نہیں ہوگا۔
اب اگر کوئی کہے میں تو زمانے سے مانگ رہا ہوں مجھے میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو حضور نے تو فرما دیا کہ قبول ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جملے کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور کبھی بھی دعا کے اندر کوتاہی نہیں برتنی چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے۔ جب حضور نے فرما دیا کہ وہ محروم نہیں رہے گا تو انشاءاللہ العظیم اس کی دعا رد نہیں ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی۔ دوسری چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے شکر کرنے کی توفیق ملی وہ نعمت کی زیادتی سے محروم نہیں ہوگا، یعنی جو شکر کرے گا اللہ اسے زیادہ عطا کرے گا ہی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور تیسرا ارشاد، جس سے استغفار کی توفیق نصیب ہوئی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہے گا۔ استغفار کرتے رہو، اللہ رب العزت جل جلالہ ضرور مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ اور آخری بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جسے توبہ کرنے کی توفیق عطا ہوئی وہ توبہ کی قبولیت سے محروم نہیں ہوگا۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ چند کلمات تھے جو میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے۔ آج کا یہ سبق دل و دماغ میں محفوظ کر کے اٹھیں، شکوہ بند شکر شروع۔ اب شکر ادا کرنے کے طریقے بتا دوں، 3 طریقے شکر ادا کرنے کے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ نعمت ملی الحمدللہ، دوسرا طریقہ نعمت ملی سجدے میں جا کر اللہ کا شکر ادا کیا، اور تیسرا طریقہ جو سب سے اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے، اللہ کو پسند طریقہ، وہ یہ ہے اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی اس نعمت کو اللہ اور اس کے رسول کے اشاعت کے خلاف یوز نہ کیا جائے۔ آنکھ قرآن دیکھنے کے لیے پکچر مت دیکھو، کان قرآن اور اچھی باتیں سننے کے لیے دیے گئے، اچھی باتیں سنو، زبان اچھی باتوں کے لیے اچھی بات بولو، پیر اچھی طرف اچھے کاموں کے لیے لے جانے کا حکم ہے، اس لیے اللہ نے عطا فرمایا، اس طرف توجہ دو۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ جو اللہ نے نعمتیں دیں اس کو جب مس یوز کرنے سے تم بچو گے، گویا تم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ عز و جل کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کی۔ یہ چند کلمات خیر تھے، اور میں سمجھتا ہوں شاید زیادہ میں نے وقت لے لیا، بس میں انہی کلمات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ شکوہ ہم نہ کریں، اللہ کا شکوہ کر کے کیا کریں گے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک بزرگ جن کے پاس چپل نہیں تھے یا جوتے نہیں تھے، وہ مسجد میں گئے، عید کا دن تھا، شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چپل یا جوتے نہیں تھے، مسجد میں گئے، خیال آیا کہ لوگ سوچیں گے عید کے دن بھی یہ چپل نہیں پہنا، جوتے نہیں پہنا، لیکن جب مسجد سے عید کی نماز پڑھ کر باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک ایسا بندہ بھی باہر موجود ہے جس کی 2 ٹانگیں ہی نہیں ہیں۔ فوراً دوڑ کر مسجد میں آ گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا، مولا تو نے چپل تو نہیں دی لیکن چلنے کے لیے ٹانگیں تو عطا فرمائی۔ محروم جن چیزوں سے ہو، یہ جملہ یاد رکھیے گا، جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں اس کے بارے میں غور کرو گے، ناشکری کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جو چیزیں آپ کے پاس ہیں اس پر غور کرو گے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے، اور خاص طور پر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو مس یوز کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر حال میں اپنے کریم کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے اعلیٰ حضرت کی عظمت پر قربان کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے زمین، آسمان، چاند، سورج، آب و ہوا، جو ساری نعمتیں، بہت ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائیں، اس کی طرف توجہ کرنے کی بجائے جب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو یوں ادا کرتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم وطن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا